بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ آپ کی دوسری ریڈر سارہ عروج کا ناولٹ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسے ہماری بیسٹ فرینڈ سارہ عروج صاحبہ نے تحریر کیا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہاری آواز میں سننا چاہتی ہوں، وہ بھی کمنٹ کے ساتھ۔ لیکن ہم آپ لوگوں کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہم پہلے بتا رہے ہیں، ہم کچھ دنوں سے آپ لوگوں کو اسپیس دے رہے ہیں، آپ اچھے سے ریڈ کریں ہمارے کمنٹ کے بغیر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ ایک ناولٹ ہے تو اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ ناولٹ کا نام ہے قلب خاکستر، اور اسے تحریر کیا ہے سارہ عروج نے۔ چلے جی سٹارٹ لیتے ہیں۔ نوٹ: یہ ایک فکشنل کہانی ہے جو دو مرکزی کردار سمرینا اور داور راجپوت پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ سائیڈ کردار کے سین بہت کم موجود ہیں۔ جو کہ ناول شارٹ ہے تو زیادہ فوکس صرف مرکزی کرداروں پر کیا گیا ہے۔ سارہ عروج۔ داور راجپوت کی صبح کا آغاز ایک دھماکے دار انداز سے ہوتا تھا۔ ڈیفنس فیز 2 پر واقع اس کی عالیشان کوٹھی، جس کے چاروں طرف سبز لان اور مہنگے ترین پھولوں کے پودے لگے تھے، اندر سے شاہانہ فرنیچر اور قیمتی قالین، ہر چیز اس کی دولت اور ذوق کی عکاسی کرتی تھی۔ وہ اس وقت ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور پھر بیزاری سے اخبار ایک طرف پھینک دیا۔ لیٹ ہو رہا ہوں، گاڑی نکالو، سنجیدگی سے کہتے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جہاں گارڈز پہلے سے گاڑی کا دروازہ کھولے سر جھکائے کھڑے تھے۔ لیٹ ہو رہے تھے تو وہاں بیٹھے کیوں تھے؟ داور راجپوت روب کے لیے نام ہی کافی تھا۔ یہ ایک ایسا شخص جس کے دل میں ہر شخص کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ لوگ محبتوں کا پیکر ہوا کرتے ہیں، لیکن داور راجپوت نفرتوں کا پیکر تھا، جس کے دل میں صرف اور صرف نفرت تھی۔ اس حسین شاندار سی کوٹھی سے ہوتا ہوا یہ سفر بینک پر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ چر کی آواز کے ساتھ گاڑی بینک کے سامنے جا کر رکی۔ گارڈز نے فوراً دروازہ کھولا اور داور راجپوت اپنی سحرانہ شخصیت کے ساتھ کوٹ کو درست کرتا گاڑی سے باہر نکلا۔ بینک میں پہنچ کر اس کا رخ سیدھا اپنے آفس کی جانب تھا، جو وہ مہینے میں بس 2 بار ہی آیا کرتا۔ ہر چیز کو آبزرو کر کے مینیجر کے سپرد کیے واپس چلے جایا کرتا تھا۔ قریباً 25 منٹ بعد وہ واپس آفس سے باہر آیا۔ اس کا سیکرٹری اس کے ساتھ تھا، دونوں ہاتھ کی آستینوں کو اوپر کوہنیوں تک فولڈ کیے، دائیں ہاتھ پر کوٹ تھامے وہ سنجیدہ تاثرات سے سب چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہر کوئی اپنا کام کر رہا تھا۔ داور نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر اپنے قدم واپس جانے کے لیے موڑ دیے، لیکن یکدم بینک کے مرکزی ہال میں پہنچتے اس کے قدم تھمے تھے، جب اس کی نظر شیشے کے اس پار کونے میں بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی جو سنجیدگی سے سر جھکائے اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے اپنے ساتھ کھڑے سیکرٹری سے پوچھا۔ سمرینا الیاس، سر، یہاں کی اکاؤنٹنٹ ہے۔ داور نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر ہنکار بھرتے اپنے قدم آفس کی جانب بڑھا دیے۔ داور راجپوت ایک جوا خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے موجود ٹیبل پر ایک جانب گلاس جس میں امپورٹڈ شراب موجود تھی، فضا میں سگریٹ کا دھواں معلق تھا۔ اس کے ہونٹوں کے درمیان سگریٹ موجود تھی، جس سے وقفے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ایش ٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھری ہوئی تھی، جو اس بات کی گواہ تھی کہ وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہے۔ اس کی توجہ اس وقت تاش کے پتوں پر موجود تھی۔ وہ ایک بڑے داؤ پر جوا کھیل رہا تھا۔ لگتا ہے آج تم ہار جاؤ گے، سامنے موجود شخص جو اس جوئے خانے کا مالک تھا داور راجپوت کو دیکھ کر مزاحیہ انداز میں بولا۔ یہ تمہاری بھول ہے رضا، جوئے کا مالک، میں ہمیشہ جیتتا ہوں، قسمت ہمیشہ میرا ساتھ دیتی ہے۔ داور کے لہجے میں غرور تھا۔ لیکن داور بھائی، اگر آپ ہار گئے تو؟ بھویں چکاتے رضا نے اس کی بات آنکھوں میں دیکھتے کہا، میں کبھی نہیں ہارتا، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہار بھی گیا تو میں اس کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں۔ سنجیدہ لفظوں میں کہتے اس نے ایک آخری وار کیا اور یہاں وہ جیت گیا، باتوں میں بھی اور کھیل میں بھی۔ میں داور راجپوت ایک ناقابل تسخیر قوت ہوں، جیت میرا مقدر ہے۔
رائٹر نے ادھر زاویار لکھ دیا ہے، آئی تھنک داور لکھنا تھا۔ تمسخر لفظوں میں کہتے اسے بہت کچھ باور کروایا گیا، ہاتھوں کی مدد سے وکٹری کا نشان بناتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سورج کی پہلی کرنیں بھی پوری طرح سے نمودار نہیں ہوئی تھی کہ شہر کی سڑکوں پر زندگی نے انگڑائی لینا شروع کر دی۔ رات کی خاموشی کو چیرتے ہوئے گاڑیوں کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ اور ہارن کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ سڑک کے دونوں جانب بنے فٹ پاتھ پر لوگوں کا ایک سیلاب سا امڑ آیا۔ ہر کوئی اپنی منزل کی جانب گامزن تھا۔ کہیں اسکول کے بچوں کا ایک گروپ ہنسی مذاق کرتا ہوا جا رہا تھا تو کہیں آفس جانے والے حضرات جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے بس اسٹاپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سڑکوں پر وین اور بسیں مسافروں کو لے کر دوڑ رہی تھیں، ہر گاڑی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ کوئی آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو کوئی پیچھے رہ جانے سے ڈر رہا تھا۔ سڑک پر ٹریفک کا دباؤ بڑھنے لگا، گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے قطار میں لگی ہوئی تھیں کہ اچانک ٹریفک جام ہونا شروع ہوا۔ کرونگی روڈ کی جانب ایک دم سے بس جھٹکے سے رکی۔ یا اللہ! بے ساختہ اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ اس نے کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھا جہاں ہر طرف گاڑیوں اور بسوں اور بائیکوں کا شور تھا۔ چاروں جانب سے ٹریفک بند ہو چکا تھا۔ کرونگی روڈ پر اس وقت بس ایک ہولناک منظر تھا۔ زاویار غصے سے بھرا ہوا جسٹ a second، میں پوچھ ہی لوں سارا سے یہ کیا چکر ہے؟ داور لفظ ہی ہے۔ پتا ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ویڈیو ہم جب اسمبل کرنے لگے نا، آنر کو دینے کے لیے ریکارڈ کر لی، سارا کچھ بعد میں پتا چلا ساؤنڈ ہی نہیں ہے ادھر سے۔ ہاں، اتنا برا لگ رہا ہے نا۔ کرونگی روڈ پر اس وقت بس ایک ہولناک منظر تھا۔ داور غصے سے بھرا ہوا ایک آدمی کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ مکے اور لاتے شخص پر برس رہے تھے جو درد سے کرا رہا تھا۔ تماشیوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کرائے۔ داور کے چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں صفاقی تھی۔ داور اس شخص کو اس وقت تک مارتا رہا جب تک کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر نہیں گر پڑا۔ بتاؤں میں تمہیں یہ کس کے باپ کا روڈ ہے؟ بے دردی سے اس کے بالوں کو دبوچے صفاقی سے چیخا۔ اس کی آواز میں گراہٹ تھی۔ اس واقعے کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گیا، گاڑیاں رک گئی تھیں اور لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک بس میں بیٹھی سمرینا نے بھی یہ سب دیکھا۔ داور کا وحشیانہ روپ دیکھ کر وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ کتنا بے رحم اور شفاق ہے۔ داور کے وحشی روپ کو دیکھتے اس نے دل میں کہا۔ داور کو اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ اس کے اس عمل سے کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے غصے میں اندھا ہو چکا تھا اور اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شخص درد سے کراہ رہا تھا۔ سمرینا کا دل خوف سے بھر گیا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا وحشیانہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام لڑائی نہیں ہے، یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور پولیس کو کال کی۔ چل میرے بھائی، اس نے انہیں بتایا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے اور انہیں فوری طور پر آنے کو کہا۔ پولیس نے اسے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی پہنچ جائے گی۔ اس نے پھر سے باہر دیکھا۔ وہ شخص ابھی تک اس آدمی کو مار رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا اور اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ سمرینا کو اس شخص کے لیے بہت افسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد پولیس پہنچ گئی۔ انہوں نے داور کو گرفتار کرنا چاہا کہ اس نے اپنی وحشی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ دیکھیں، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، پولیس والے نے کہتے اس کے ہاتھ پر ہتھکڑی لگانا چاہی، جس کو جھٹک کر وہ اپنے بندوں کو پیچھے آنے کا کہتے خود آگے کی جانب بڑھتے پولیس گاڑی میں جا بیٹھا۔ لیکن جاتے جاتے اس آدمی کو ٹھوکر مارنا نہ بھولا۔ پیچھے موجود پولیس والا بھی خاموشی سے چل دیا۔ سمرینا نے اطمینان کا سانس لیا۔ پولیس کی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی روانہ ہوئی۔ سمرینا نے دیکھا کہ وہ شخص گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ بس کے پاس سے وہ گاڑی گزر گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ٹریفک کھل چکا، سب کچھ معمول پر آ گیا۔ بس بھی اپنی منزل کی جانب روانہ ہونے لگی، لیکن کچھ دیر پہلے کا یہ منظر سمرینا کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ وہ سوچتی رہی کہ دنیا میں کتنے ظالم لوگ ہیں۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں داور جیسا کوئی شخص اس کی زندگی میں بھی نہ آ جائے، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اکثر ہم جس چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، وہی چیز ہمارے سامنے حقیقت بن کر نمودار ہو جاتی ہے۔ جیل کا کمرہ چھوٹا اور تاریک تھا۔ دیواروں پر نمی کے نشان تھے۔ ایک چھوٹا سا پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ داور راجپوت ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پولیس آفیسر ایس پی اس کے سامنے بیٹھا غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف پنکھے کی آواز آ رہی تھی
दावा राजपूत की मुस्कुराहट और पुलिस ऑफिसर का गुस्सा इस बात की अलामत थे कि दोनों के दरमियान एक ताकत की जंग चल रही है। दावा राजपूत खुद को कानून से बालातर समझता था, जबकि पुलिस ऑफिसर कानून की ताकत पर यकीन रखता था। अब ये देखना बाकी था कि कौन ज्यादा ताकतवर साबित होता है। तुम एक मुजरिम हो। कमरे की गहरी खामोशी में पुलिस ऑफिसर की आवाज गूंजी। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इसको सबक सिखाया है। दावा राजपूत की वहशत से भरपूर आवाज इस कमरे में गूंजी। जिस शख्स को तुमने सफाकियत से मारा है वो 2 बहनों का इकलौता भाई था, जिसको तुमने अपनी अना और गुस्से में इस कदर मारा कि वो बेचारे इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है, और तुम कह रहे हो कि कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मैं अभी यही कहूँगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अंदाज पुरसकून था। एक छोटी सी बात को पुलिस ऑफिसर की बात दरमियान में काटकर वो गुर्राहट से भरपूर आवाज में चीखा। वो छोटी बात नहीं थी। मेरे बाप, मेरे दावा राजपूत के बाप तक गया था वो शख्स। इससे दावा राजपूत की ताकत का अंदाजा नहीं था, बस एक ट्रेलर दिखाया इसे। तुमने कानून को अपने हाथों में लिया है, तुम्हें अपने जुर्म की सजा मिलेगी। सजा? तुम मुझे सजा नहीं दे सकते, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लहजे में वही गरूर था जो इसकी शख्सियत का खासा थी। तुम गलतफहमी का शिकार हो, कानून तुमसे ऊपर है। एएसपी ने इसकी आंखों में देख फातिहाना मुस्कुराहट से कहा, जिस पर दावा राजपूत का कहका पूरे कमरे में गूंजा। कानून 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 एक मजाक है, मैं कानून को अपनी जेब में रखता हूँ। पुलिस ऑफिसर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कानून कितना ताकतवर है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कानून से नहीं डरता। मैंने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया है। तुम्हारा रास्ता अब ख़त्म हो चुका है। अब तुम जेल में हो और कानून के हाथ लग चुके हैं। और मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन है कि तुम्हारे ही बैंक में ब्लैक मनी ट्रांसफ़र होते हैं। इस सबूत के साथ तुम्हें अच्छी खासी सज़ा दिलवाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम मुझे ज़्यादा देर जेल में नहीं रख सकते। मैं जल्दी ही यहाँ से निकल जाऊँगा। मुकाबले की बात पर इसने संजीदगी से कहा, लहजे में तमस्खुर था जबकि चेहरा सपाट। देखेंगे। पुलिस ऑफिसर उठा और कमरे से बाहर चला गया। दावा राजपूत अभी तक मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि वो कितना ताकतवर है। वो जल्द ही जेल से निकल जाएगा। शाम 5 बजे जब दावा राजपूत को जेल से रिहा कर दिया गया, वो जेल से बाहर निकला तो अपने सेक्रेटरी को खुद का इंतजार करते पाया। सर, आप ठीक तो हैं? सेक्रेटरी वकार ने पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दावा राजपूत ने जवाब दिया। मुझे मालूम था कि मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा। और क्या चलता है, पैसा ही पैसा है। इसका रुख एएसपी की जानिब था। मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा देर कैद नहीं रहूँगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। आज के बाद साबित हुई कि हमारे मुल्क का कानून सिर्फ इसका है जिसके पास पैसे की ताकत है। दावा राजपूत ने पुलिस ऑफिसर से मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर पुलिस ऑफिसर ने दावा राजपूत को गुस्से से देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। वह तमस्खुर से मुस्कुराया और वहां से चला गया। वो आज़ाद हुआ था। दावा राजपूत एक संग दिल इंसान था। वो जानता था कि कानून को किस तरह से इस्तेमाल करना है। इससे अपने दुश्मनों को शिकस्त देना आती थी। इमोजी देखो, सारा ने नीचे लगाया। इतना ही तुम्हें गर्मी लग रही, खतरनाक लग रहा है। वो सपाट तासरात के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे में चला गया। अब इसका रुख बाथरूम की जानिब था, जहां शावर लेकर अपने जहन को कुछ सुकून पहुंचा सके। शावर से निकलता ठंडे पानी की फवार निकलते ठंडे पानी के फवार इसे कुछ सुकून पहुंचाने का बाइस बनी। लेकिन इसके दिमाग में अभी तक वही शख्स घूम रहा था जिसने पुलिस को बुलाने की जुर्रत की थी। तुम जो कोई भी हो, दावर का वादा है कि छोड़ेगा नहीं। इसके लहजे में घुराहट थी, जबकि चेहरे पर संजीदगी। वो शावर लेकर बाहर निकला और आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों को संवारने लगा। इसकी नज़र बेसाख्ता अपनी पेशानी की जानिब पड़ी तो माजी की कुछ झलकियां इसके जहन में गर्दिश करने लगी। तुम एक नालायक औलाद हो, किसी काम के नहीं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बाप के वो तलख नफरत भरे जुमले जहन में गूंजे तो इसने सख्ती से आंखें बंद करके खोली। अब इन आंखों में करब की जगह वहशत थी। ये एक वसी और अरीज कमरा था। कमरे की दीवारों पर हल्के रंग का वॉलपेपर और फर्श पर बिछा कालीन कमरे की खूबसूरती को बढ़ाने का बायस बन रहा था। कमरे में दाखिल होते ही एक बड़ा सा डेस्क नजर आता था। डेस्क के पीछे एक आरामदायक कुर्सी रखी हुई थी। डेस्क के सामने एक सोफा और कुछ कुर्सियां रखी हुई थी जहां मेहमानों के बैठने का इंतजाम था।
کمرے میں ایک طرف ایک بڑی سی کتابوں کی الماری تھی جس میں مختلف موضوعات پر کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ الماری کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا جس پر لیپ ٹاپ اور کچھ فائلیں رکھی تھیں۔ کمرے میں روشنی کا مناسب انتظام تھا اور ہوا کا گزر بھی کافی اچھا تھا۔ یہ داور راجپوت کا آفس تھا جس میں کبھی کبھار آ کر اس کی شان میں اضافہ کیا کرتا۔ اٹا شاہی اس مہینے میں وہ دوسری بار آج اس آفس میں موجود تھا۔ ابھی بھی وہ رولنگ چیئر سے ٹیک لگائے جھولے جھولتا کسی گہری سوچ میں محو تھا کہ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر سوچوں کے محور سے باہر آیا۔ نظریں سامنے دروازے کی جانب کی تو سمرینا ڈرتے ڈرتے اس کے آفس میں داخل ہو رہی تھی، لیکن سمرینا کا دل یکدم رک سا گیا۔ اس کی ٹانگیں جم کر رہ گئی تھی۔ جب اپنے باس کے روپ میں داور راجپوت کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف سا نمایاں ہوا۔ تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اس نے کافی سختی سے پوچھا تھا۔ داور نے اسے تقریباً 10 منٹ پہلے بلایا تھا مگر وہ اب آئی تھی۔ سوری سر، سمرینا نے ہوش میں آتے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ داور کے سختی سے کہنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ لسٹ پکڑیں اور اس کی ساری ڈیٹیلز لا کر دیں اور آپ کے پاس صرف 20 منٹ ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل پکڑائی جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما اور بنا اس کی جانب دیکھے واپس بھاگنے کے انداز میں کی، جبکہ سمرینا کی انداز کو اس نے کافی ناگواری سے دیکھا۔ اسٹوپڈ، سر چھٹکتے ہوئے کہتے وہ واپس کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ وہ اپنے کیبن میں آ کر پریشانی کی عالم میں بیٹھی تھی۔ اس کے وہم و گمان بھی بنا تھا کہ جسے وہ جیل بھجوا کر آئی ہے وہی اس کا بوس ہوگا۔ یہاں کے لوگ واقعی صحیح کہتے تھے کہ اونر واقعی سڑیول اور غصیلے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ رپورٹ میں نے کروائی تھی تو وہ تو مجھے اسے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی۔ لمبا سانس ہوا میں خارج کی، ایک نظر فائل کو دیکھا اور سر ڈیسک میں ٹکا گئی۔ پریشانی کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا، لیکن اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ابھی اسے کام شروع کیے بامشکل 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ باہر سے شور کی آواز آنے لگی، جہاں داور راجپوت پورے آفس کو سر پر اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے منع کیا تھا کہ ابھی کسی کمپنی کا لون اپروو نہیں کرنا، پھر میری اجازت کے بغیر کس نے یہ جرأت کی؟ اس کی غصے سے بھری آواز پورے آفس میں گونج رہی تھی۔ سمرینا پریشانی کے عالم میں دل پر ہاتھ رکھتی فوراً باہر آئی۔ سر یہ مس سمرینا نے، ایک امپلائی کو اپنا نام لیتے دیکھ کر سمرینا کی سانس ہلک میں اٹکی۔ نہیں۔ داور راجپوت کے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اپنی جانب دیکھے جانے پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ داور نے آئی برو چکاتے اب کے رخ اس کی جانب کیے، جبکہ اس کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر سمرینا خوف سے کانپنے لگی۔ ایک تو کل ہوا انہونا حادثہ، اوپر سے آج کی ملاقات، اور پھر ابھی یہ سب۔ اس کا ذہن برداشت نہ کر پایا اور پینک ہوتی وہ اچانک سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شکر اللہ کا کبھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ ہیروئن کتنی نازک دکھائی جاتی ہے۔ آفس میل امپلائی کو اس کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک کر خود اس کی جانب بڑھا۔ سمرینا کے بے ہوش وجود کو دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ سمرینا، آہستہ مگر سنجیدگی سے پکارا، لیکن بے سود۔ آس پاس دیکھا جہاں سب بھی اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان سب کو کام پر واپس آنے کا کہتا ایک فیمیل سٹاف کو ساتھ آنے کا بول اسے اٹھاتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی نرم گرم سانسیں داور کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور انجانے میں اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگی۔ بے جان دل میں ایک عجیب سی حرکت ہونے لگی، ایک عجیب سی کشش، ایک انوکھا احساس جو شاید اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ ہوش میں لاؤ اسے، اس لڑکی کو سنجیدگی سے کہتے خود سگریٹ سلگائے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے سب آفس میں حیرت کا مجسمہ بنے بیٹھے تھے۔ سنم آفس سٹاف نے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے، جس کے باعث آہستہ آہستہ اس کے ہوش بحال ہوئے۔ آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے نظر اوپر چھت کی جانب کی، پھر گھومتی گھومتی کمرے اور پھر پاس بیٹھی سنم پر، جو پریشانی سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر، وہ خوفناک حادثہ، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ گھبراہٹ سے اٹھ بیٹھی۔ سر کہاں ہیں؟ داور کے بارے میں پوچھتے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف تھا جسے سنم نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ وہ تو چلے گئے ہیں، اس نے کندھے اچکاتے جواب دیا، جبکہ اس کی بات سن کر سمرینا کے چہرے پر اطمینان ابھرا۔ پھر یکدم کھڑی ہوتی وہ پرس اٹھائے آفس سے باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سنم پیچھے سے پکارتی رہ گئی، لیکن وہ سب کو اگنور کیے آفس سے نکل گئی۔
ایک ہفتہ ہو گیا ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس کے ہاتھ میں وسکی کا گلاس تھا، جسے ہاتھ میں تھا وہ ٹہل رہا تھا۔ ذہن میں ایک عکس نمایاں تھا اس پری پیکر کا۔ وہ نہیں جانتا مگر پتہ نہیں کیوں پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس کے ذہن پر سوار تھی۔ اس کی وہ سہمی ہوئی آنکھیں، خوف سے کانپتا ہوا وجود، ڈری ہوئی آواز۔ وہ دلکشی سے ہنسا تھا۔ سمرینہ الیاس کو یاد کر کے زندگی میں پہلی بار کسی صنف نازک کے احساس کی خوشبو کو اس نے محسوس کیا، جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو تہبالا کر کے رہ گئی۔ تم نے کیا کیا سمرینہ؟ اپنے سحر میں مبتلا کر دیا، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا کسی سے دل لگانے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے؟ ہاں شاید، کیونکہ وہ بھی اس ایک لمحے کا اسیر ہو گیا تھا جب سمرینہ الیاس کے وجود نے اس کے بے جان دل کو دھڑکنے کی وجہ بخشی تھی۔ سر، ایک آواز آئی، ایک ضروری اطلاع ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا سیکرٹری ہمیشہ کی طرح بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ سر، آپ کے خلاف رپورٹ جس نے درج کروائی تھی اس کا پتہ چل گیا ہے۔ اس نے ایک سرد نگاہ ڈالی۔ کون ہے؟ سمرینہ۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ سمرینہ؟ وہ ہنسا۔ وہ اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اب یہ کام کر ہی دیا ہے تو ان کو انعام تو دینا بنتا ہے۔ خیالوں میں اس کے وجود کو سوچتے وہ دلکشی سے مسکرایا۔ آج پورے ایک ہفتے بعد وہ آفس میں آیا، لیکن یہاں آ کر اس کا موڈ سخت قسم کا خراب ہوا جب اسے معلوم ہوا سمرینہ پچھلے ایک ہفتے سے ہی آفس نہیں آ رہی۔ یہ خبر اس کے قہر کو بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو آنکھوں میں نرمی تھی اس کی جگہ ابھی سنجیدگی نے لے لی۔ اس کا رخ اب سمرینہ کے گھر کی جانب تھا۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا جب وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ پچھلے کچھ دن سے سر درد کے باعث وہ صحیح سے سو نہیں پائی تھی، اسی لیے بھی دوائی لے کر لیٹی تھی۔ گھر پر کوئی موجود نہ تھا۔ گھر والے سارے کسی رشتہ دار کے گھر پر گئے ہوئے تھے، جبکہ سر درد کی وجہ سے وہ گھر پر رک گئی تھی۔ ابھی آنکھ لگے مشکل سے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھلے شلوار سوٹ میں ملبوس پٹی سٹائل میں سر پر بندھا دوپٹہ، ننگے پاؤں وہ باہر کی جانب چل دی اور بے دہانی میں بنا پوچھے دروازہ کھول گئی۔ چل، یہ سارا تمہاری ہیروئن کا بھی عقل ہے؟ مجھے تو لگا تھا اتنے ناول پڑھنے کے بعد تمہاری ہیروئن کو عقل آ گئی ہوگی، اور تمہیں بھی ساتھ۔ اور سامنے موجود شخصیت کو دیکھ اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ سر، داور راجپوت کو اپنی دہلیز پر دیکھ اس کے ہوش ٹھکانے لگے۔ اس کی آواز حلق میں کہیں اٹک کر رہ گئی۔ خوف نے ایک بار پھر اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ داور کی آنکھیں سمرینہ پر ہی جمی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر ایک سرد مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ اندر نہیں بلاؤ گی؟ سمرینہ نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈر اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ داور اس کے انداز پر مسکرایا۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ جو کھیل شروع کیا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کہتے وہ اندر کی جانب بھاگنے لگی، مگر اس کی کلائی کو داور نے اپنی گرفت میں کیا۔ تم نے قانون کا سہارا لیا تھا نا، اب دیکھو قانون میرے ہاتھ میں ہے۔ جیب میں رکھی بندوق نکال اس کی گردن کے قریب کرتے لفظ چباتے ہوئے بولا۔ سمرینہ کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، بامشکل اپنے لفظ مکمل کر پائی۔ تم نے میری انا کو چیلنج کیا تھا، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ داور نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یاد رکھنا، یہ صرف شروعات ہے، اگلی بار۔ وہ رک گیا، سگریٹ سلگائی اور دھواں اٹھاتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ اگلی بار شاید تم زندہ بھی نہ رہو، تم خود اپنی وجہ سے داور راجپوت کی نظروں میں آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ شائستگی سے بولا، جبکہ وہ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نرم تاثر نہ دیکھ پائی۔ باہر جاتے جاتے وہ واپس مڑا۔ کل سے تم آفس میں نظر آنی چاہیے ہو۔ چھوڑنے سے 1 مہینہ پہلے بتانا لازم ہے، ورنہ ہر جانہ بھرنے کے لیے تیار رہو۔ سنجیدگی سے کہتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ سر ہاتھوں میں تھامے وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ 15 دن ہو گئے تھے اسے دوبارہ آفس جوائن کیے ہوئے۔ ان دنوں داور سے سامنا نہ ہونے پر وہ قدرے پرسکون تھی، لیکن گزشتہ رات جو ہوا وہ اس کی زندگی میں ایک نئی الجھن کا باعث بنا۔ کل داور راجپوت کا رشتہ سمرینہ کے لیے آیا تھا، جس پر اپنے والدین سے کہہ کر اس نے انکار تو کر دیا تھا، لیکن اس کا دل ایک انجانے خوف سے ڈر رہا تھا۔ ابھی وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ داور راجپوت غصے سے آفس میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا، چہرے پر سپاٹ تاثرات تھے۔ تم نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ بھوئیں چکاتے سختی سے پوچھا۔ میں آپ جیسے شفاق درندے سے شادی نہیں کروں گی، اس نے اپنے لہجے کو قدرے مضبوط رکھتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہارے پاس 30 دن ہیں، اپنا ذہن تیار کر لو، مجھے جواب ہاں میں ہی چاہیے۔
दावन ने समरीना की आंखों में देखते हुए कहा। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी, एक ऐसा अज़म जो किसी भी इनकार को कुचल देने के लिए तैयार था। समरीना ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो इस तूफान का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रही हो। जब इसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो इनमें एक गज़ब था, एक ऐसी चिंगारी जो किसी भी खौफ को जला सकती थी। मैं तुम्हें कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहूँगी, इसने कहा। इसकी आवाज़ में कोई लर्जिश नहीं थी। तुम मुझे धमकी दे सकते हो, मुझ पर दबाव डाल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी हाँ नहीं कहूँगी। दावन ने एक कदम आगे बढ़ाया, इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो, इसने कहा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, समरीना ने कहा। इसकी आवाज़ में एक तलखी थी। तुम जो चाहे कर लो, मैं तुम्हें कभी हाँ नहीं कहूँगी। दावन ने एक लम्हे के लिए समरीना की आंखों में देखा और फिर एक जोरदार कहका लगाया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, इसने कहा। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ का बना हुआ हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगी, समरीना ने कहा। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक औरत कितनी ताकतवर हो सकती है। दावन ने एक और कहका लगाया और फिर वो मुड़कर चला गया। समरीना वहीं खड़ी रही, इसकी आंखें इसकी पीठ पर जमी हुई थी। वो जानती थी कि ये एक जंग थी और वो इस जंग को जीतने के लिए तैयार थी। समरीना सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। क्या वो दावर के सामने झुक जाएगी या फिर वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करेगी। सारा दिन समरीना इसी सोच में घूम रही। दावर के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। एक तरफ दावर का गुस्सा था तो दूसरी तरफ इसकी अपनी इज्जत नफ्स। वो किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी जो इसकी मर्जी के खिलाफ हो। 20 दिन बाद एक शाम समरीना बैंक से वापसी जा रही थी। सूरज ढल रहा था और नारंगी रंग आसमान पर फैल रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और समरीना अपनी ही ख्यालों में खोई थी। जहन मुख्तलिफ सोचों में घिरा हुआ था। दिल में एक बेचैनी सी पैदा हो रही थी, मगर इसने अपना वहम समझ कर झटक दिया और मन ही मन खुद को पुरसुकून करती आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसे क्या मालूम था कि तकदीर ने इसके लिए कुछ और ही मंसूबा बना रखा है। वो अभी बैंक से कुछ दूर ही गई थी कि एक मोटरसाइकिल इसके करीब से गुजरी। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे। समरीना ने इन पर कोई खास तवज्जो ना दी, वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे बैठे शख्स ने एक बोतल निकाली और समरीना के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। समरीना की दिलखराश चीख हवा में गूंजी। इसका चेहरा जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्म लोहा इस पर रख दिया हो। वो तड़प रही थी। दर्द से इसकी आंखें बंद हो गई थी। इसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांपने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेजाब इसकी आधे चेहरे को झुलसा चुका था। ओह माय गॉड, इस सारा ही बच्चे, तूने तो मुझे बताया नहीं ऐसा भी कुछ होगा। गुन्नी मिस नहीं गई की। मुझे पता था गाइस, तो मैंने हीरोइन को बचा लेना था। मोटरसाइकिल सवार फौरन वहां से फरार हो गए। समरीना सड़क पर गिरी तड़प रही थी। लोग जमा हो गए, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई खौफजदा था। हर किसी की आंख में हैरत और खौफ था। कुछ देर बाद पुलिस आई और समरीना को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इसे तबी इमदाद दी गई, जिससे इसकी तकलीफ में कुछ हद तक कमी आई, लेकिन निशान हमेशा के लिए इसका मुकद्दर बनकर रह गए। काम हो गया सर, बहुत शख्स दावर से मुखातिब हुआ जिसने समरीना पर तेजाब फेंका था। ओ मेरे खुदाया अल्लाह, ये दरिंदा कहीं का। दावर के चेहरे पर एक सूदगी भरी मुस्कुराहट फैल गई। अगर सारा तुमने हैप्पी एंडिंग की हुई ना, मैंने तुम्हारा गला घोंट देना है। तैयार हो जा तुम बस। इसने गहरा सांस लिया, कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा, दावर ने कहा, अब तुम जा सकते हो। वो शख्स जाने के लिए मुड़ा ही था कि दावन ने इसे रोका। 1 मिनट, इसने कहा, तुम्हें तुम्हारा इनाम तो मिलना चाहिए। खतरनाक तासरात के साथ चेहरे पर मुस्कान सजाए कहता वो चलता हो इसकी जानिब आया, जो इनाम मिलने की वजह से काफ़ी खुश नजर आ रहा था। दावर राजपूत ने अपनी जेब से गन निकाली। मेरे ही कहने पर सही, लेकिन तुम्हारे हाथों से मेरी मोहब्बत के चेहरे की खूबसूरती छीनी गई है। वो यासियत भरे अंदाज में बोला। आज इसके लहजे में करब था। इसको तकलीफ हुई होगी, वो तड़पी होगी। आंखों को बंद करते खुद को पुरसुकून करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। मैं इसे दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं इसे खोने से डरता हूँ। वो मुझे बगैर हुस्न के तो मंसूर है, लेकिन किसी और की दस्तरस में नहीं। तुम वो वाहिद जरिया बने जो ये काम कर सके, जिसकी तुम्हें एक मोटी कीमत अदा की गई, लेकिन इसने जो तकलीफ सही है, इसकी कीमत तुम चुकाओगे। अब की बार इसके लहजे में एक वहशत थी। सामने मौजूद शख्स की आंखों में खौफ उभरा। वो शख्स मिन्नतें करने लगा। मुझे छोड़ दो, इसने कहा। मैंने सब आपके कहने पर किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। दावर हंसा। ये तुम्हारी सजा है। और हाँ, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे बच्चों को यतीमों वाली जिंदगी गुजारने नहीं दूंगा। दावर ने बंदूक इस शख्स के गले पर रखकर चलाई। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ।
یہ سائیکو کیس ہے۔ داوا راجپوت ایک مہمہ تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، اور یہی بات اسے اور بھی خطرناک بناتی تھی۔ داون نے 6 کی 6 گولیاں اس کے وجود کے آر پار کر دی۔ تمہیں اب تک کی آسان موت دی ہے۔ اس شخص کی خون میں لت پت وجود کی پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر سرد تاثرات سے بولا۔ زاویار نے داور ہی ہوگا، شاید رائٹر نے غلطی سے لکھ دیا۔ تم میری محبت کے مجرم تھے۔ داون نے گہرا سانس لیا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ وقار، اس کی لاش کو باعزت طریقے سے گھر پہنچاؤ، جنازے کا انتظام کراؤ، بس خبر یہ آنی چاہیے کہ اس کی لاش کے راستے میں اسی حالت میں برآمد ہوئی، بس پوسٹ مارٹم وغیرہ رکوا لینا۔ وقار کو سنجیدہ لہجے میں سمجھاتے وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ سمرینہ کی زندگی ایک لمحے میں بدل گئی۔ وہ خوبصورت اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس واقعے نے اس کی زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کا اعتماد ٹوٹ گیا، وہ دنیا سے ڈرنے لگی۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا، وہ اور کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد سمرینہ ہاسپٹل سے گھر واپس آ گئی، لیکن وہ سمرینہ نہیں رہی تھی جو کچھ دن پہلے تھی۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا وجود بن چکی تھی، جس کا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا اور اس کے دل میں گہرا زخم تھا۔ وہ ہر وقت آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی رہتی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کے گھر والے اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ وہ اسے ہر طرح سے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سمرینہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی اور اسے لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آج بھی وہ اداسی بھرے عالم میں ایسے ہی بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی والدہ اندر روم میں اور داور راجپوت کے آنے کی اطلاع تھی۔ یہاں اس کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ اس میں خود اعتمادی کی کمی زور پکڑے ہوئے تھی کہ وہ اس صورت کے ساتھ اس کے سامنے کیسے جائے گی جس حسن پر اسے غرور تھا۔ اسے کم تر ظاہر کروایا کہ وہ اس جیسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، لیکن ایسا تو اس نے ظاہر نہیں کروایا تھا۔ شاید وہ اسے ویسے پسند نہیں کرتی تھی، تھوڑی ڈیٹیلز اور ایڈ کرتی، لیکن آج وہ خود اس موڑ پر کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روکتے۔ آنکھوں میں چھلکتی نمی کو پرے دھکیل سائڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھائے، چہرے کو آدھا ڈھانپا اور لانچ کی جانب بڑھتی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ایک صوفے پر وہ اور تو سامنے والے پر داور راجپوت اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کروفر سے بیٹھا تھا۔ کیا جواب ہے تمہارا؟ داور کے سوال پر اس کے گلے میں آنسو اٹکے۔ کیا میں اس حال میں آپ کو قبول ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، زکام زدہ آواز میں کہتی اپنے چہرے پر سے وہ آدھا دوپٹہ ہٹا دیا۔ یہاں داور راجپوت کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تکلیف دہ تاثر ابھرا۔ اس کے حسین چہرے کی ایسی حالت دیکھ، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال گیا۔ کل نکاح ہے، تیار رہنا، اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ بنا تاثر کے کہتے وہ ایک دم کھڑا ہوا اور سائڈ پر رکھی لوڈڈ پسٹل واپس جیب میں ڈالی۔ یہ کس لیے؟ اس کے ہاتھوں میں بندوق دیکھ وہ حیرانی اور خوف سے بولی، اگر آج بھی تمہارا جواب انکار میں ہوتا تو مجبوراً اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے جنت میں بھیجنا پڑتا اور یہاں مجھے ثواب کمانے کا موقع مل جاتا، مگر پتہ نہیں تمہاری میری قسمت اچھی ہے یا تمہاری بری ہے۔ آنکھ ونک کرتے کہا، آنٹی ابھی جا رہا ہوں، کل اسے تیار رکھیے گا، شرعی طریقے سے اپنی دلہن بنا کر لے کر جاؤں گا۔ اندر کمرے میں چائے لے کر آتی اس کی والدہ سے کہتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ نہ سمجھی کے عالم میں کبھی اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنی بیٹی کو۔ اس کے جانے کے بعد سمرینہ نے اپنی والدہ کو داور کے آنے کا مقصد بتایا، جس پر انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ وہ مجبور ہو رہی تھی۔ اس کی شادی داور سے کروانے پر اس کے والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سمرینہ کے ساتھ جو حادثہ ہو چکا، اس کے بعد ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، انہوں نے غنیمت جانا۔ آج اس کا نکاح تھا سادگی سے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، آدھا جھلسا چہرہ آدھے کی کوشش کرتا دلکش بناؤ سنگھار کے وہ پہلی ایسی دلہن تھی بنا بناؤ سنگھار کی تھی۔ امی جب میری شادی ہوگی تب میں کاشی بیوٹی پارلر سے تیار ہوں گی۔ ماضی میں کہے اپنے ہی لفظ ذہن میں گردش کیے، میں شادی پر ایسا تیار ہوں گی کہ دنیا کی تمام دلہنوں کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور کہا جملہ پھر سے ذہن میں لہرایا تو ایک بے مول موتی آنکھ سے ٹوٹ کر چہرے پر گرا۔ عکس ہے دھندلا آئینے میں، چہرہ کتاب غم ہے، کہیں خوشی کے نغمے کہیں آنکھیں نم ہیں۔ سارا نے لکھا ہے خود۔ آنسو پونچھ
पर वो खड़ी थी, एक नजर आईने में देखती अपना चेहरा घूंघट से ढांपा। कुछ ही देर में वो दावर राजपूत के निगाह में सौंप दी गई थी। इसके दिल में कोई जज्बा नहीं था, एक एहसास से आरी वजूद। वो खुद को दावर राजपूत के सामने कमतर महसूस कर रही थी। इसके बरक्स जहाँ वो समरीना को अपने निगाह में आते देख खुश था, वहीं दूसरी तरफ इसके दिल में इसकी हालत को महसूस करते एक बेचैनी सी थी। एक तरफ से वो इसकी खुद इंतबादी और खुशियों का कातिल था, लेकिन इसने सोच लिया था कि वो सब ठीक कर देगा। लेकिन बाज़ दफ़ा जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। जिस सादगी से इसका निकाह हुआ था, इसी सादगी से रुखसती तय पा गई। ज्यादा कोई मेहमान शामिल ना थे, मोहल्ले के कुछ लोग घर घर के ही अफराद शामिल थे। सादगी से वो दावर राजपूत की दस्तरस्त में सौंप दी गई। कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीर मध्यम रोशनी में धुंधली सी नजर आ रही थी। समरीना आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। आईने में नजर आने वाले अक्स इसका नहीं, किसी और का है, एक अजनबी का, जिसके चेहरे पर तेजाब के निशान हैं। जिल्द खुरदरी और बेरंग हो गई थी। आंखें जिनमें कभी चमक थी अब खौफ और उदासी से भरी थी। वो अपना चेहरा अपने हाथों से ढांपी। ये मैं क्या हो गई हूँ? वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके कंधे लरस रहे थे। एक ठेस इसके दिल से उठी, जैसे कोई कांटा चुभो रहा हो। या खुदा, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो हमेशा सबके साथ अच्छा करती थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हिचकियों की सूरत रोती हुई बोली, फिर एकदम दोबारा आईने में अपना अक्स देखने लगी। एक लम्हे के लिए खामोश हुई, जैसे अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर सर झुकाए दोबारा फूट फूट कर रोती। इसके आंसू चेहरे पर लगे तेजाब के निशानों पर गिर रहे थे। इसने कमरे को देखा जो गुलाब और पत्तियों से बहुत शानदार तरीके से सजाया गया था, लेकिन इसका दिल, इसकी रूह, इसका क्या? एक बात कहूँ, सारा का बहुत पहले हमने एक नावल रीड किया था, जब हम पुराने चैनल पे अपनी वॉइस दे रहे थे तब। और उस टाइम उसका नावल जो हमने रीड किया था, उसकी स्टोरी प्लॉट अच्छा था, लेकिन राइटिंग स्टाइल हमें ठीक ठाक लगा था, ज़्यादा खास नहीं। पता नहीं हमने ये बात उसे बोली भी थी शायद, लेकिन इस टाइम पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि 1-2 साल तो शायद गुजर ही चुका है, 2-2.5 साल तो गुजर ही चुके हैं। तो हमें लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी राइटिंग स्टाइल इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि ये हमें अच्छा लग रहा है राइटिंग स्टाइल। स्टोरी प्लॉट का हमें नहीं पता, अभी पढ़े हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये ख्वाब है, एक बुरा ख्वाब, मैं भी जाग जाऊंगी। वो अपनी आंखें बंद करती, खोलने की कोशिश करती, बोली जैसे किसी ख्वाब से जाग रही हो। लेकिन जब इसने दोबारा आंखें खोली तो आईने में वही भयानक अक्स था। नहीं, ये सच है, सच ही मेरी जिंदगी का भयानक सच जो कभी नहीं बदलेगा। मैं अब कभी पहले जैसी नहीं हो सकती, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो पागलों की सी कैफियत में चीख रही थी। इसकी चीखें कमरे की खामोशी को चीरती हुई बाहर जा रही थी। एक दर्द भरी खामोशी कमरे पर तारी होगी। इसकी चीखें कमरे के बाहर मौजूद दावर का दिल को चीरने लगी, लेकिन वो खुद गर्ज बन गया और खुद को कंपोज करते अंदर दाखिल हुआ। समरीना, संभालो खुद को। इसको पुरसुकून करते अपने गले से लगाना चाहा, लेकिन वैसे छिटकती पीछे हुई। नहीं, दूर रहो तुम भी मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो पागलों की सी कैफियत में चीख रही थी। समरीना, संभालो खुद को, इसने कहा। इसकी आवाज़ में एक नरमी थी। वो इसे पुरसुकून करते अपने गले से लगाना चाहता था, लेकिन वो इसे झटक कर पीछे हट गई। नहीं, दूर रहो तुम मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो चीख रही थी, चला रही थी, जैसे अपने हवासों में ना हो। इसकी आखिरी बात पर दावर राजपूत ने तड़प कर इसे देखा और फौरन सीने में बीजा, जैसे कहीं सच खुल जाने का डर हो। जबकि वो अपने ही मुजरिम के सीने से लगती फूट फूट कर रोती अपना गम गलत करती रही। दावा ने इसे मजबूती से थामे रखा। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो जानता था कि इसने समरीना की ज़िंदगी तबाह कर दी है, लेकिन वो इसे खोना नहीं चाहता था। वो इससे मोहब्बत करता था और वो किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। वो मोहब्बत में खुदगर्ज बन गया था। खुदगर्ज नहीं, वहशी दरिंदा। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, इसने कहा। मैं तुम्हें पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दूंगा अपनी मोहब्बत और दीवानगी से। समरीना ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में नाउमीदी थी। तुम मुझे कभी ठीक नहीं कर सकते। दावा ने इसके होंठों पर उंगली रखी। ऐसा मत कहो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। इसने समरीना को नरमी से बाहों में उठाया और बेड पर लड़ाया। इसके बालों में नरमी से हाथ फेरने लगा। दावा राजपूत की आंखों में नरमी भरा अंदाज आज वो पहली बार देख रही थी। इससे कहीं से भी वो दावा ना लगा जो सफाक है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी का वो ख्वाब हो जिसे मैं कभी टूटने नहीं देना चाहता। इसने पनाहियत से कहा, जबकि वो आंखें मूंद गई थी बिना कोई तासर दिए। कुछ दिन खामोशी से गुजर गए। समरीना अब भी इसी कैफियत में थी, लेकिन इसने दावर के सामने कुछ जाहिर नहीं किया।
وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شفاف شخص ہے، بے شک اس سے نرمی برتتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے ڈرتی تھی۔ ایک پیچیدہ سی کیفیت تھی جس میں وہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ داون نے سمرینہ کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اسے تحفے دیتا تھا، اسے گھمانے پھرانے باہر لے جاتا تھا اور اس کی ہر بات مانتا تھا، لیکن سمرینہ کے دل میں ایک خلا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی حساس کمتری تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ سمرینہ کی خاموشی داور کے لیے ایک معمہ بن گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ایک رات جب وہ دونوں ڈنر پر بیٹھے تھے، داور نے سمرینہ سے پوچھا، سمرینہ کیا بات ہے؟ تم کچھ دنوں سے بہت خاموش اور اداس لگ رہی ہو، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ سمرینہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں تم ٹھیک نہیں ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ داور نے اصرار کیا۔ داور کے سوال پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر اوپر کمرے کی جانب چل دی، جبکہ پیچھے موجود اس کا دل بھی کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ ڈیم اٹ! وہ ایک مکہ ٹیبل پر مارے کرسی کو ٹھوک کر سیٹ کیے باہر کی جانب چل دیا۔ وہ چاہتا تو اس کا علاج کروا سکتا تھا، لیکن اس کی محبت اسے خود غرض بنا رہی تھی۔ اس کی انا گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس کا علاج کروائے۔ دل ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ اس کو چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ آج اتوار کا دن تھا۔ داور اسے باہر لے آیا تاکہ وہ خود کو تر و تازہ محسوس کر سکے۔ جب سے وہ اس کے نکاح میں آئی تھی، داور راجپوت کی زندگی کا مقصد بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا، اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ آج بھی اسی لیے وہ باغ کے ایک ایسے حصے میں آیا جہاں ایک چھوٹا سا آبشار تھا۔ پانی پتھروں سے ٹکرا کر ایک سریلی سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ داور نے سمرینہ کو ایک پتھر پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سمرینہ نے اپنا سر داور کے کندھے پر رکھا اور دونوں خاموشی سے آبشار کی آواز سننے لگے۔ کچھ دیر بعد داور نے سمرینہ کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، سمرینہ کیا تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ سمرینہ نے داور کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں جانتی ہوں داور، نرمی سے مسکرا کر بولی، جبکہ داور نے دل میں کئی بار اس کی مسکراہٹ کی نظر اتاری۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ایک انجانا سا سوال کیا گیا۔ تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو، اتنے برے نہیں ہو۔ ہاں میں بہت برا ہوں سمرینہ، بس تمہارے معاملے میں نرمی برت چاہتا ہوں، لیکن کہیں جگہ پر تمہارے معاملے میں بھی خود غرض ہوں۔ نرمی سے کہتے آخر میں اس کا لہجہ سپاٹ ہوا، لیکن پھر وہ مسکرا دیا۔ داور نے سمرینہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت سے لبریز آواز میں بولا، تم بہت خوبصورت ہو سمرینہ، تمہاری روح بھی اتنی ہی خوبصورت ہے۔ داور نے سمرینہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ میں بھی، یاسیت سے کہتی ہوں۔ آنکھیں موند گئی، دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے اور ایک دوسرے کی باہوں میں کھوئے رہے۔ پھر داور نے سمرینہ سے کہا، چلو اب گھر چلتے ہیں، یہ اس کا بھیانک روپ کب آئے گا سامنے؟ جس پر سر اس بات میں ہلاتے سمرینہ نے داور کا ہاتھ تھاما اور دونوں مسکراتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے۔ دور کے ہی قسمت ان کی مسکراہٹ کو آسودگی سے دیکھا تھا۔ ایک ہفتے بعد دوپہر کا وقت تھا جب سمرینہ کچن سے کھانا بنا کر نکل رہی تھی کہ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں داور کی بھیانک آواز گونجی، 1 کروڑ روپے؟ ٹھیک ہے، میں دینے کو تیار ہوں، مگر تم میری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ داور کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سننے لگی۔ آج رات 12 بجے تم بیسمنٹ میں ملو مجھ سے، کہتے وہ فون بند کر گیا، جبکہ سمرینہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کسی کو رات کے وقت بیسمنٹ میں کیوں بلا رہا ہے۔ پورا دن اسی سوچ میں گزرا کہ ایسی کون سی بات ہوگی جو اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ ذہن میں کئی طرح کے خیال گردش کرنے لگے۔ رات کے جب وہ داور بیسمنٹ کی جانب بڑھا تو وہ بھی آہستگی سے اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی۔ اگر وہ جانتی کہ یہ راز اس کی زندگی کو تہبالا کر کے رکھ دے گا تو وہ کبھی بھی نہ جاتی، کیونکہ آج ایک بھیانک راز سے پردہ فاش ہونے والا تھا۔ سمرینہ دبے پیروں بیسمنٹ کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ وہ داور کو اس شخص سے ملتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی جس سے وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ بیسمنٹ میں داور اور وہ شخص باتوں میں مصروف تھے۔ سمرینہ نے ایک کونے میں چھپ کر ان کی باتیں سننا شروع کر دی۔ یہ لو تمہارے پیسے، اور آج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم میری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، داور تھوڑا کٹھور پن سے بولا، جبکہ وہ شخص اتنے سارے پیسے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ ہاں فکر نہیں کریں، آپ کا راز راز ہی رہے گا۔ کیا گارنٹی ہے؟ داور نے بھویں چکاتے پوچھا، جس پر وہ شخص مسکرا دیا۔ راشد کبھی کسی سے جھوٹے وعدے نہیں کرتا، داور کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جس پر وہ طنزیہ ہنس دیا۔ ساتھ اس نے اپنی جیب سے ایک پسٹل نکالی اور اس شخص پر تان دی، جس پر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ ہاتھ میں موجود پیسوں بھرا بیگ زمین پر جا گرا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی شوق میں تھا، جس پر داور نے سائڈ اسمائل پاس کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ شفقت سے کہا، تمہیں مرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی جس سے راشد کو خوف آنے لگا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مر جانے کا۔ داور نے اس خوف کو دیکھتے کہکا لگایا۔ پورے بیسمنٹ میں اس کی آواز گونجنے لگی، میں بالکل ایسا کر سکتا ہوں اور اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ خود سوچو، جب میں اپنی محبوبہ کے چہرے پر تیزاب پھینکوا سکتا ہوں تو تمہارے ساتھ تو اس سے بھی برا کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔
اس کے لہجے میں آگ کی سی تپش تھی۔ اے اللہ، یہ ہیرو کی یا ویلنس کی کب عادت چاہے گی اپنے منہ سے سچ قبول کرنے کی ہے؟ یہ بھی نہیں سوچتے پیچھے کوئی کھڑا ہوگا ایسا کچھ بھی۔ اور ہم گھر میں جب اکیلے ہوتے ہیں نا، ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی ہمارے گھر میں آیا تو نہیں تھا، کسی نے کچھ لائک کیمرہ وغیرہ فٹ کیا ہو یا ایسا کچھ بھی۔ ہم دشمنی سوچتے رہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں نا آج کل فقیر کے روپ میں نا لائک وہ آ رہے ہیں، آپ لوگ بھی احتیاط کیجیے گا۔ ویسے بھی کراچی والے تو اسپیشلی احتیاط کریں، ان کے فقیر نہیں، وہ تو سیدھا ڈاکو بن کے جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اور یہ کچھ بھی نہیں سوچتے نہیں ہے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ داور کی اونٹ میں چھپی سمرینہ کے پیروں تلے زمین کھینچی تھی۔ اونٹ میں چھپی سمرینہ کے پیروں تلے زمین کھینچی تھی جب داور راجپوت کے تلخ جملے بھیانک سچ بن کر اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ اس کو اپنا سانس سینے میں ٹکتا محسوس ہونے لگا۔ اس شخص نے داور کو روکنے کی کوشش کی، لیکن داور نے بنا کوئی موقع دیے گولی چلا دی۔ وہ شخص زمین پر گر پڑا۔ سمرینہ اپنی آنکھیں بند کر گئی، وہ اس خوفناک منظر کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ داور نے پسٹل کو واپس اپنی جیب میں رکھا اور اس شخص کی لاش کو دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں پیسوں کے لیے نہیں مارا، داور نے کہا۔ میں نے تمہیں اس لیے مارا کہ تم مجھے دھوکہ دیا تھا، اور دھوکہ دینے والوں سے داور راجپوت کو شدید نفرت ہے۔ سمرینہ ابھی تک کونے میں چھپی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس نے خوف کے عالم میں شخص کی لاش کو دیکھا جو خون میں لت پت تھی۔ سمرینہ کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ وہ بھاگتے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ بستر پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کال کوٹری کے چھوٹے سے واش روم میں داور نے شاور کھولا۔ پانی کی تیز دھار اس کے جسم سے ٹکرائی تو ماضی کے دریچوں سے کچھ جھانکنے لگا۔ وہ دن یاد آیا جب باپ کی نفرت نے اس کے وجود کو جلایا تھا۔ داور کی ماں ایک خوبصورت اور نرم دل عورت تھی۔ باپ ایک ظالم اور خود غرض شخص تھا۔ وہ اکثر ماں کو مارتا پیٹتا تھا اور داور کو بھی ذلیل کرتا تھا۔ ایک دن باپ نے ماں کو قتل کر دیا۔ داور کی دنیا اجڑ گئی۔ داور نے شاور بند کیا اور تولیے سے اپنا جسم خشک کیا۔ وہ آئینے میں اپنی تصویر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں غصے اور نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ نفرت کے شکار نے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ داور نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ کال کوٹری سے باہر نکل گیا۔ داور کے بچپن کے نقوش دھندلا چکے تھے، مگر ان کی کثرت وقت کے ساتھ گہری ہوتی گئی۔ باپ کی نفرت ایک ناسور کی طرح اس کے دل میں پوشت ہو چکی تھی۔ وہ ظالم شخص نہ صرف داور کی ماں کا قاتل تھا، بلکہ اس نے داور کے بچپن کو بھی جہنم بنا دیا تھا۔ داور کو یاد تھا وہ دن جب ماں کی چیخیں گھر کی سکوت کو چیر دیتی تھی۔ باپ کے وحشیانہ حملوں سے ماں کا جسم نیل پڑ جاتا تھا۔ داور سہما ہوا ایک کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی معصوم آنکھیں ظلم کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ باپ کی نفرت صرف جسمانی تشدد تک محدود نہیں تھی، وہ داور کو ذہنی طور پر بھی اذیت دیتا تھا، اسے حقیر سمجھتا تھا، ذلیل کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش کو رد کرتا تھا۔ داور کے دل میں باپ کے لیے نفرت کے سوا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ایک دن باپ نے حد پار کر دی، اس نے ماں کو قتل کر دیا داور کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ منظر داور کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ داور کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ بھی اسی درد سے گزرے جس سے وہ گزرا تھا۔ سمرینہ کی آنکھوں کے سامنے وہ بھیانک منظر ناچ رہا تھا جب اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا۔ وہ تکلیف و وہ اذیت سب ایک بار بھی اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ وہ ایک بار پھر ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ چیخوں اور آنسوں کا ایک طوفان تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی روح چھلنی ہو چکی تھی، ہر زخم سے خون رس رہا تھا۔ داور جو فریش ہو کر باہر سے آ رہا تھا کہ سمرینہ کی چیخیں سنتا فوراً بھاگتے ہوئے اندر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شفافیت سمرینہ کو اس قدر تباہ کر دے گی۔ وہ بھاگتے ہوئے آیا اور اسے تھامنے کی کوشش کی۔ سمرینہ، کیا ہوا؟ اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ سمرینہ نے اسے جھٹک دیا، اس کی آنکھیں نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ تم نے یہ کیا کیا؟ وہ ہچ کے درمیان بولی۔ تم ایک درندے ہو۔ داور کے چہرے پر ہوائیاں اٹھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ سمرینہ سچ کہہ رہی ہے۔ وہ ایک درندہ ہی تو تھا، ایک ایسا درندہ جس نے اپنی محبت کے نام پر سمرینہ کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ سمرینہ، وہ بامشکل کہہ پایا۔ اس کو یوں تڑپتے دیکھ داور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ سمرینہ کو گلے لگانا چاہتا تھا لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے کہا۔ محبت؟ سمرینہ ہنسی۔ یہ کیسی محبت ہے جو اذیت دیتی ہے؟ محبت ہمیشہ سکون نہیں دیتی، بعض دفعہ یہ درد بھی دیتی ہے۔ تم ایک شفاق انسان ہو، سمرینہ نے تلخی سے کہا۔ شاید۔ ایک لفظی جواب دیتا وہ رکا۔ لیکن میں اتنا برا نہیں ہوں سمرینہ، مجھے برا بنا دیا گیا ہے، وہ اذیت سے چور لہجے میں بولا، مگر وہ سر جھٹکتے سے دور ہوئی۔ سو جاؤ، آہستگی سے کہتے آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے وہ باہر کی جانب چل دیا۔ رات کی سیاہی چادر کی طرح
ہر چیز پر پھیل چکی تھی۔ آسمان پر ستارے ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے نیلے مخمل پر چاندی کے نگینے جھڑ دیے ہوں۔ چاند کی مدھم روشنی دنیا کو ایک خوفناک منظر پیش کری تھی۔ ہر طرف سکوت طاری تھا، بس کبھی کبھار ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں سے سرگوشی کرتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ گلیاں سنسان پڑی تھی، گھروں کی کھڑکیاں بند تھیں اور ہر طرف ایک خاموشی کا راز تھا۔ اس تاریکی میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ رات اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہے، کئی درد، کئی کہانیاں۔ ایسے میں وہ وجود بکھرے حلیے کے ساتھ ہاتھوں میں سگار تھا میں اپنے گھر کے بنائے کے پچھلے حصے میں گھاس پر لیٹا ساتھ سگار کے گہرے گہرے کش بھر رہا تھا، جس کے اندرونی اشتعال کو قابو کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک آنسو کی لکیر اس کی آنکھوں سے نکلتی داڑھی میں جذب ہو جاتی۔ کیوں مجھے ایسا بنا دیا؟ میں نفرت کے قابل نہیں تھا، میں ایک اچھی عورت کا بیٹا تھا، مگر کیوں مجھے ایک درندہ بنا دیا گیا؟ میرے اپنے خون ہی مجھ سے نفرت کے بیج بوئے ہیں۔ میں تو ایک معصوم بچہ تھا جس کے دل میں نفرت کا بیج بو کر اسے ایک سفاک انسان بنا دیا گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے گرتے گرم سیال میں روانی آئی۔ ذہن کئی اذیتوں کا شکار تھا۔ کہتے ہیں جو بوگے وہ کاٹو گے۔ داور راجپوت کے دل میں بچپن سے ہی نفرت کا بیج بو دیا گیا، جو کہ آج کی تاریخ میں ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ بچپن کی وہ چیخ و پکار، ماں کا تڑپنا، اس کا رونا، باپ کی نفرت، وہ سب اس کے ذہن کو ایک بار پھر اذیت پہنچانے کا باعث بننے لگے۔ وہ اپنے بال پکڑتے وہ بہت اذیت میں چیخا تھا، اپنی زندگی سے ان سیاہ صفحوں کو مٹانا چاہتا تھا جو کہ شاید اب ناممکنات میں سے ایک تھے۔ رات کے 3 بجے کے وقت قریب جہاں زیرو سو رہی تھی، وہیں داور ایک لمبی راہداری سے ہوتا ہوا کال کوٹری کے باہر پہنچا۔ لوہے کا بھاری دروازہ بند تھا اور اس پر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ داور نے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک کمزور سی روشنی دیوار پر لگی ایک ننھی سی بتی سے آ رہی تھی۔ اس روشنی میں ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا فرش پر بیٹھا تھا۔ وہ داور کا باپ تھا۔ داور نے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ بوڑھا شخص داور کو دیکھ کر کمزور آواز میں بولا، بیٹا۔ داور کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے شخص کے سامنے جا بیٹھا جو رشتے میں اس کا باپ لگتا تھا۔ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، داور نے سخت لہجے میں کہا۔ اب بس میرے لیے میری ماں اور میرے بچپن کے قاتل ہیں۔ بوڑھا شخص رونے لگا، اس کے جھریوں زدہ چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ دل تو تھا کہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، اب اتنی شدید نفرت کروں، لیکن کیا کروں؟ دنیا سے تو نفرت کر گیا مگر آپ سے نہ کر پایا۔ آپ کے کیے ظلموں کا بدلہ میں دوسروں سے لے کر اپنے دل کو تسکین پہنچاتا رہا ہوں۔ آپ کی نفرت نے تباہ کر دیا مجھے، میرے بچپن کو۔ داور نے ایک لمحے کے لیے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ آپ نے مجھے سفاک بنا دیا ڈیڈ، داور نے اذیت سے کہا، لیکن آپ کو اس حال میں دیکھ کر ایک سکون سا مل رہا ہے۔ داور نے اپنے باپ کے سامنے ایک تھالی رکھی، تھالی میں کھانا تھا۔ کھانا کھا لے، وہ بے تاثر لہجے میں بولا، شاید آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ بوڑھے شخص نے داور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ اس نے کہا۔ اس نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، نہ نفرت تھی نہ محبت، بس ایک خالی پن۔ جب بوڑھا شخص کھانا کھا چکا تو داور اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ایک بار پھر راہداری میں چلنے لگا۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے ہیں، اس میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ انسان چاہے کچھ بھی کر لے مگر اپنے ماں باپ سے نفرت نہیں کر پاتا۔ داور کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ماں کی جدائی کے غم، باپ کے بے جا دھتکار نے اسے سنگ دل بنا دیا تھا۔ اپنی انا دلی تسکین کے لیے وہ اپنے باپ کو کال کوٹری میں خود تو قید کر گیا، لیکن یہ صرف یہی جانتا تھا کہ اس عمل سے اس کا دل ہر روز 100 بار مرتا تھا۔ اس کی سفاکت اسے مزید سفاک بنانے کا باعث بنی۔ 3 فروری 2024 کا دن تھا۔ سارا نے 25 میں 24 ڈال دیا، لیکن یہ ناول ہے، ناول میں ڈیٹس ایسی ہوتی ہیں، چاہے تو آپ بہت پرانی 1526 بھی لکھ سکتی ہیں، اس کی کہانی بھی لکھ سکتے ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی، مدھم روشنی، خوشبودار موم بتیاں اور گلاب کی پنکھڑیوں سے سجی وہ ٹیبل جو ہر چیز محبت اور چاہت کی داستان سنا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بھی اس رنگ میں ڈھالا تھا، ریشمی لباس میں ملبوس، کھلے بال، چہرے کا بہت ہی خوبصورت انداز میں آدھا ڈھکا ہوا تھا اور آدھے چہرے پر جیسے ہو سکا ویسا میک اپ کیا، وہ باقی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس لمحے اس کا روپ اس دوشیزہ کی مانند لگ رہا تھا جو اپنا آدھا چہرہ نقاب سے چھپائے ہوئے ہوتی ہے۔ وہ کسی دیوی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ 2 دن کے بعد داور جب آج کمرے میں داخل ہوا تو جیسے وقت تھم سا گیا، وہ دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور محبت سے چمک رہی تھی۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں سامنے سمرینا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے لیے ہے، تم کہتے ہو نا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، تو بس آج تمہاری محبت کو آزمانے کی تیاری کی ہے۔
اس کی آنکھوں میں دیکھ وہ بے لچک لہجے میں بولی، جبکہ وہ بھی حیران تھا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری محبت کو آزمانا چاہتی ہوں داور۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سامنے پلیٹ میں رکھے چاول سے ایک نوالا بنا کر اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ اس کی صنعت پر داور نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ تو مجھے پل پل حیران کر رہی ہو۔ داور کی بات سن وہ کچھ نہ بولی بلکہ آسودگی سے مسکرا دی۔ یکدم کمرے میں سکوت سا چھا طاری ہوا۔ وہ دونوں بیٹھ کے داور نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ سمرینا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے تو لگ رہی ہے اس کا قتل کرنے والی ہے۔ داور بے خبر اس کی محبت میں کھویا ہوا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ داور، کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بے معنی سے بولی۔ یقین؟ سمرینا، یہ کیسا سوال ہے؟ تم میری زندگی ہو، میری محبت ہو، مجھ سے زیادہ تم پر کون یقین کرے گا بھلا؟ بس یہی سننا تھا، وہ یاست بھرے انداز میں بولی، جبکہ اب کی بار اس کا رویہ داور کو کھٹکنے لگا۔ کتنے ہی لمحے ان کے درمیان خاموشی کی نظر ہوگی۔ وہ اپنے پہلو میں بیٹھی اپنی محبت کو محسوس کر رہا تھا جو اس کی شریک حیات تھی۔ وہ واحد لڑکی تھی جس کے معاملے میں وہ ڈرنے لگا تھا۔ سمرینا نے سامنے رکھا جوس بھرا گلاس داور کی جانب بڑھایا۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے پی لو۔ داور کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھتی وہ بے تاثر لہجے میں بولی، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہتے اس نے گلاس لبوں سے لگایا مگر وہ اس کا ہاتھ تھام کی۔ سوچ لو، زہر ہے اس میں۔ اسے وارن کرنا چاہا جبکہ وہ حیرت و بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگا، پھر یکدم پورے کمرے میں اس کا قہقہ گونجا۔ زہر؟ نہیں، میں نہیں مانتا، تم اتنی ظالم نہیں ہو سکتی۔ تم کچھ بھی کر سکتی ہو مگر مجھے اپنے ہاتھوں سے زہر نہیں دے سکتی۔ داور کی بات سن کر وہ استحزائیہ سا مسکرا دی۔ محبت کے امتحان کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے۔ اگر واقعی تم نے مجھ سے محبت کی ہے تو اسے پی جاؤ۔ سمرینا کا لہجہ سخت تھا۔ کیا تم مجھے واقعی ماننا چاہتی ہو؟ اس کی آواز میں کرب تھا، رنج تھا۔ پتہ نہیں، بس تمہارا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ اس کے حلق میں آنسو اٹکنے لگے۔ اگر میرے مر جانے سے تمہیں واقعی یقین آ جاتا ہے تو میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں۔ رنجیدہ آواز میں کہتا وہ سارا گلاس ایک سانس میں خالی کر گیا، جبکہ یہاں ایک سیکنڈ کے لیے سمرینا کے دل کی دھڑکن بھی رکی تھی۔ اس نے کرب سے اپنا چہرہ موڑ دیا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی داور۔ میرا حسن میرا غرور تھا، تم نے میرا غرور مجھ سے چھین لیا۔ تم نے میرا چہرہ مجھ سے چھین لیا۔ یہ سب جاننے کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں دیکھ سکتی۔ میں اپنے ہی مجرم کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ تکلیف سے بولی جبکہ وہ آسودگی سے ہنسا۔ اب تم خوش ہو؟ خالی گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ داور کا دل بھاری ہونے لگا۔ نہیں، میں خوش نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ سمرینا کی آواز میں سنجیدگی تھی، ساتھ آنسو بے مول ہوتے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ داور راجپوت نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ کاش تم مجھے ماننے کے بجائے میری محبت کو قبول کر لیتی۔ سمرینا، میں مرنا نہیں چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ مجھے مرنے سے زیادہ تم سے دور جانے کا دکھ ہے۔ میں اس وقت اذیت میں ہوں، آج کے بعد میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا۔ اس کے گلے لگے وہ کرب و اذیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا، اس کے لفظ ٹوٹنے لگے، آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کی دھاڑی کو بھگونے لگا دوسری جانب۔ سمرینا نے اذیت سے آنکھیں میچی۔ تم بری تو نہ تھی سمرینا۔ میں بری نہیں ہوں داور، مجھے تم نے برا بنایا۔ انسان برا نہیں ہوتا، اسے تم جیسے لوگ برا بنا دیتے ہیں۔ وہ یاسر سے بولی جبکہ داور نے جواب میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ واقعی انسان برا نہیں ہوتا بلکہ اسے حالات برا بنا دیتے ہیں۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ سمرینا، میں موت کے بعد بھی تمہاری محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں برا صفاک انسان ہی صحیح، لیکن مجھ ایسی محبت تم سے کوئی نہیں کر سکتا۔ داور نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور پیچھے صوفے پر ٹھیک گیا۔ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی کھلی ہوئی تھی جن سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے کرب و اذیت سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، منہ سے خون کی لکیر نکلنا شروع ہوئی۔ اس آخری وقت میں اس نے کرب سے اس دشمن جان کو دیکھا جو رخ موڑے آنسو بہا رہی تھی۔ بہت سنگ دل تھی واقعی۔ آج اس نے مان لیا، اس کو دیکھتے دیکھتے اس کا سانس رک گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی نہیں ہارتا، اگر ہار گیا تو اس کی قیمت چکانے کو تیار ہے، اور آج اس نے قیمت چکائی تھی، وہ ہار گیا تھا۔ اپنی پسندیدہ عورت کے ہاتھوں وہ بازی ہار گیا تھا۔ خاکستر ہوا ہے پیار، کوئی صدا نہیں اٹھتی، اب اس قلب سے کوئی دعا نہیں اٹھتی۔ جل رہا ہے دل اس موڑ پہ اے یار، اب کوئی کرن کوئی ضیاء نہیں اٹھتی۔ عشق نے ایسے زخم دیے ہیں سمرینا کہ اب کوئی آہ بھی کوئی ندا نہیں اٹھتی۔ داور کی محبت نے جلا ڈالا مجھ کو، اب کوئی تمنا کوئی رجا نہیں اٹھتی۔
سارا عروج نے کہا۔ سمرینا نے مڑ کر کٹتے دل کے ساتھ اس کے بے جان وجود کو دیکھا اور پھر سائڈ پر رکھا دوسرا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگا کی، پھر من قدم بھرتی اس کے خاموش وجود کی جانب آئی جس میں کوئی حرکت باقی نہ رہی۔ نرمی سے آنکھیں موند سر اس کے شانے سے ٹکا گئی، آنکھیں بند کرتے گزرے ہر لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آنکھ بند تھی مگر اس میں سے گرم سیال بہتا اس کے چہرے کو ترک کرتا چلا گیا۔ اس کی سانسیں بھی بھاری ہونے لگی، گوندگی میں جاتے اس نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولتے داور راجپوت کے وجیح چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ہاتھ بڑھائے اس کے چہرے پر رکھی سے محسوس کیا، بے شک وہ واقعی بہت حسین تھا۔ کاش داور تم اس طرح میری زندگی میں نہ آئے ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے ہیں۔ یہ جملہ اس کے خوبرو چہرے کو نظروں میں بسائے کہا اور یہاں اب اس کی سانسیں رک رہی تھی۔ وہ اذیت سے آنکھیں موند گئی۔ منظر بدلا تھا اور ہر طرف فضا تھی۔ ایمبولینس کی آوازیں گونج رہی تھی۔ دو وجود جو اسٹیشن پر موجود تھے ان کو سفید چادر سے ڈھانپا گیا تھا۔ ان دونوں کی کہانی کا اختتام ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ ایک بازی ہارا تھا اپنی محبت میں جبکہ دوسرا اپنی انا میں۔ اختتام ختم مک گیا۔ یہ سارا کی بچی اس باندری نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ ناول کی سیڈ اینڈنگ ہے۔ جو چیز مجھے سب سے زیادہ میرے ذہن کو کلک کر رہی ہے نا اس ٹائم، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ہم بتاتے ہیں۔ داور کے باپ نے داور کو برا بھلا کہا، اس کا بچپن چھینا، اس کی ماں کو قتل کیا اور وہ ایک سفاک بن گیا۔ اور داور نے وہی ساری حرکتیں، ساری نہیں لائک اپنی سفاکیت سمرینا کو دکھائی اور سمرینا ایسے بن گئی۔ اور اگر آگے سٹوری چلتی تو سمرینا آگے کسی کو دکھاتی۔ اس میں ایک روک لگنی تھی۔ داور چاہتا تو وہ روک خود لگا سکتا تھا، سمرینا کے ساتھ ایسا نہ کرتا یا خود کسی اور کے ساتھ بھی ایسا نہ کرتا۔ سمرینا چاہتی تو وہ روک لگا سکتی تھی، لیکن اس نے روک لگائی، لیکن طریقہ مختلف اور عجیب تھا۔ آپ کوشش کیجئے سٹوری کا جو مین پوائنٹ اور تھیم ہے نا وہ یہی ہے جو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ لائک ایک شخص کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ داور چاہتا تو وہ دیتا، سمرینا چاہتی تو وہ دے سکتی تھی۔ جو رواج ہوتے ہیں نا، ہمیں نمرہ احمد کا ایک انہوں نے لکھا تھا ایک جملہ، وہ یاد آ گیا کہ رواج، کوئی غلط چیز جب رواج بن جائے نا تو آپ کا ذہن اسے جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ بات 100% سچ ہے۔ آپ آج کسی کو کچھ بھی کہہ دیں کہ یہ رواج ہے، آہستہ آہستہ پھیلا دیں، پھر سالوں بعد دیکھیے گا کہ وہ رواج ہوگا۔ خیر، اس میں یہ ہے کہ ادھر اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی اگر فی الحال مطلب لائک غلط رہا، اگر اس کے باپ نے غلط کیا تھا تو داور کو چاہیے تھا وہ یہیں پہ روک لگا دیتا۔ داور نے روک نہیں لگائی اور وہ سفاکیت اپنے اندر اتاری، اور وہ اتری پھر سمرینا پہ، اور سمرینا نے پھر جو روک لگائی وہ اس نے اپنے انداز میں لگائی جو مجھے خاص پسند نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، لائک وہ اس سے ڈیورس لے سکتی تھی، ڈیورس لیتی ہیں کچھ بھی، لیکن ایک طرف سے دیکھا جائے تو مطلب لائک اس سٹوری کے ہم ڈبل مائنڈیڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے کہ ایک عورت، ایک طلاق یافتہ عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو پھر بھی ایک ایسی عورت تھی جس کا چہرہ جلا ہوا تھا، اس کے ساتھ معاشرہ کیا کرتا آپ سب جانتے ہیں۔ 4 لوگ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ 4 لوگوں کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے نا، وہی 4 لوگ، سو اس وجہ سے تو ہم ڈبل مائنڈیڈ ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ناول مکمل گیا ہی۔ ہم جو کہانی لکھ رہے ہیں نا، وہ ہم کسی سے لکھوا رہے ہیں، کہانی سٹوری پلاٹ ہمارا ہے لیکن ہم کسی سے لکھوا رہے ہیں۔ جب ہمارا مائنڈ ٹھیک ہوگا ہم خود بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم ہمارا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے بہت پہلے رائٹنگ چھوڑ دی تھی تو اب ہمارا بالکل بھی دل نہیں ہے، تو ہم جو کہانی لکھوا رہے ہیں وہ کسی سے لکھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نام ان کا ہے گا سٹوری پلاٹ ہمارا سوچا گیا ہے، ہم آپ کو بتا دیں گے، اوکے۔ ابا لکھیں گے اس پہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا لاسٹ میں بتائیے گا، اپنے ریویو لازمی شیئر کیجیے کیونکہ یہ سارا کا ناول ہے اور وہ ادھر ناول پڑھتی ہیں، اپنے ریویوز لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ وہ ناول بھی ایک بہت اچھا ہے جو ہم پڑھے نا، بہت پیارا ناول ہے، بس تھوڑا سا نا اس میں ورڈس کی مسٹیک ہے، بٹ ناول بہت پیارا ہے۔ تو